درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی چراغ مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چراغ مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی غوث اعظم بامن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد حضرات گرامی وقار آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے آج ہمارا اور آپ کا تعلق جب بزرگان دین سے منقطع ہوتا جا رہا ہے تو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے نوجوان بزرگان دین کی کرامتوں اور ان کی عظمتوں پر انکار کرنے کی جرات و کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جب تک معاملہ خانقاہوں سے بزرگان دین سے وابستہ تھا تب تک ایک نہ ایک کوئی شیدائے غریب نواز ہوتا تو کہیں نہ کہیں شیدائے غوث اعظم ہوتا، یہ ایک سلسلہ تھا۔ لیکن آج ہر چہار جانب سے اپنے اور بیگانے ہر کوئی اولیاء اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے اور ان کی عظمتوں اور کرامتوں کو مذاق کے طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے اور مذاق بناتا ہے۔ اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے جنگ ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اللہ والوں سے وابستہ رہنے پر آپ کی دنیا آخرت دونوں سمر جائے گی۔ آپ نے دیکھا اس خاکدان گیتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، سرکار نے اسلام لوگوں تک پہنچایا۔ ایک سوال اٹھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پرکمال کے بعد آخر یہ فریضہ انجام کون دے گا؟ لوگوں کو امت محمدیہ کو گمراہی کے دلدل میں کون ان کو بچائے گا، نہ جانے پائیں، اور ان کو راہ ہدایت کون دکھائے گا؟ رشد و ہدایت کا یہ روشنی کون پھیلائے گا؟ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء میرے علم کے وارث ہوں گے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے تبلیغ و رشد و ہدایت کرنے کے مانند ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ایک وقت قصبے اور شہر کے لیے کئی انبیاء ہوتے تھے اور ان کے رشد و ہدایت کا معاملہ پیش کرتے تھے۔ میری امت کے علماء اولیاء اسی طریقے سے قصبے اور شہر میں پیدا کیے جائیں گے اور وہ دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو شریعت سکھائیں گے، لوگوں تک قرآن کا احکام پہنچائیں گے۔ جب بھی کبھی اسلام کا چہرہ کوئی مسخ کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ اسے پیدا فرمائے گا جو اسلام کا بہترین چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ میں زیادہ تفسیر اور تمہید میں نہ جا کر کے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہی ذات ببرکات سے ایک ذات سیدی سرکار حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری علیہ رحمت و رضوان کی ہے، جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ نے علماء سے اجمالی طور پر سن لیا ہوگا یا تفصیلی گفتگو سماعت کی ہوگی۔ آئیے اجمالی طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الورا ماہ نور ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ
سجستان خراسان کے علاقے میں سجستان یا سجستان کے علاقہ سنجر میں 533 ہجری 537 ہجری 533 ہجری اور 503 ہجری باختلاف روایات آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، مگر آئیے آپ کی ذرا خصوصیات دیکھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے حسن میری شکم میں آئے اور ان کے جسم میں اللہ نے 4 ماہ کے بعد روح ڈالی، تو میں جب رات کو سوتی تھی تو مجھے اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں کبھی دیوار کی طرف دیکھتی، کبھی اس دیوار کی طرف دیکھتی، کبھی چھت کی طرف دیکھتی، آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ تو جب آپ گھبرا جاتی تو ایک آواز آتی، اے ام الورا گھبراؤ نہیں، تمہارے شکم میں میرا بندہ پل رہا ہے، جو دنیا میں پیدا ہوگا میرے دین میرے اسلام کو میں نے جو دین بھیجا ہے اس کی وہ نصر و حمایت کرے گا، اس کی توسیع و ترقی کرے گا، اس کا مبلغ ہوگا، وہ بڑا نیک اور پارسا میرا محبوب بندہ ہوگا۔ حضرت ام الورا کہتی ہیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی میرے شکم میں آئے تو میرے جتنے دشمن تھے سب دوست بن گئے، میرا ہر کام بگڑا ہوا بنتا دکھائی دیتا، اور جب میں گھر میں جاتی تو ایک خوشبو محسوس کرتی۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت سید غیاث الدین کا بیان سماعت کریں، فرماتے ہیں کہ جس صبح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہوئے، وہ وقت ایسا تھا تہجد کے وقت جب ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے دروازے پر ہمارے آنگن میں ہمارے آنگن کے صحن میں بڑے بڑے عرفا اور بڑے بڑے ابدال و قطب آئے ہوئے ہیں، اور ان کے چہروں پر نور برس رہا ہے، ان کے سروں پر پگڑیاں ہیں، ان کے خرقہ کو میں نے دیکھا، ان کے نور کو میں نے دیکھا تو حیرت و استعجاب میں رہا۔ جب میں حیرت و استعجاب میں رہا تو انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس شہر کے اور دیگر شہروں کے اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اغوات ہیں، ہمیں یہ حکم ملا ہے۔ ہم نے جب تہجد کے وقت اٹھ کر کے وضو کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ سجستان کے علاقے سنجر میں ایک نور آسمان سے ظاہر ہوا ہے اور ایک جگہ آ کر کے وہ مرکوز ہو گیا ہے، ہم اسی نور کو دیکھتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جاؤ وہاں پر صف آراستہ ہو جاؤ، ان کی تعظیم کے لیے جاؤ، اس لیے کہ میرا بندہ معین الدین حسن دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اس کے احترام و تعظیم کے لیے جاؤ۔ اسی لیے ہم لوگ آئے ہیں، ہم بڑے بڑے اس زمانے کے ابدال ہیں، اس زمانے کے اوتاد ہیں، اس زمانے کے اغواس ہیں، اس زمانے کے ہم عرفا میں سے ہیں۔ اے مسلمانوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ صف آراستہ ہو کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے مقام مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ گویا عالم یہ ہے، علامہ حسن اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں، غریب نواز آپ کی ذات وہ بحر حقیقت ہے کہ بڑے بڑے تیراک اس کی ساحل تک نہ پہنچ سکے، اسی جانب اشارہ کر کے عرضگزار ہوتے ہیں کہ ہے عجب ذات تیری بحر حقیقت پیارے، ہے عجب ذات تیری بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کنارہ تیرا۔ اللہ اکبر پیارے، آئیے ذرا دیکھیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے، میں آپ کو اجمالی طور پہ بتاتا ہوں، تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، بس چند لمحے آپ سماعت کریں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ دیکھیں حضرت کی ذات کو دیکھیں، ہوٹلوں پر بیٹھے
دیتے رہیں, چوراہوں پر آپ رہیں, ناکے پر رہیں, وہاں 100 لوگ کھڑے ہوں اور 100 لوگوں کے درمیان اگر جا کر کے برکاتی صاحب کہیں, شفیق برکاتی صاحب کہ معین الدین حسن, اللہ معین الدین حسن, حضور حسن کہیں تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا. 2-1 لوگ ہوں گے جو سمجھ جائیں گے کہ حسن سے مراد غریب نواز ہیں, معین الدین سے مراد غریب نواز ہے, یا آپ کا نام ہے. مگر اگر یہ وہیں پلٹ کر کے کہہ دیں غریب نواز سرکار, تو سارے لوگوں کی نگاہیں اور ذہن جا کر اجمیر مرکوز ہو جائے گی کہ غریب نواز اگر کوئی ہے تو میرے آقا خواجہ معین الدین چشتی ہیں. آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو غریب نواز کے لقب سے اس طرح لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ کو اگر 100 لوگ معین الدین کے نام لے لیا جائے تو اس میں سے 50 لوگ 25 لوگ سمجھیں گے, مگر غریب نواز کہہ دیا جائے تو سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں اجمیر والے آقا کی بات ہو رہی ہے. آؤ ذرا دیکھو اسی گوشے پر تھوڑی دیر گفتگو کر لیں. غریب نواز کو غریب نواز کب کہا گیا, غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے, ذرا سا ذہن و فکر حاضر کیجئے. آئیے ذرا دیکھیں میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ غریب نواز آپ کو کیوں کہا گیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, چلوں 12 واقعہ سنا ہوگا کہ آپ جب شیر خار کے زمانے میں تھے, آپ جب دودھ پینے کے زمانے میں تھے, اپنی والدہ کے گود میں رہتے, آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی, اس کے بعد جھولے میں لٹا دیتی, گھر کے کام کاج میں لگ جاتی. ایک روز آپ اپنے لخت جگر کو گود میں لے کر کے دودھ نوش فرما رہی ہیں, ان کو دودھ پلا رہی ہیں. اتنے میں پڑوس کی ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے. جب بیٹھ گئی تو کچھ گفت و شنید کا ماحول چلنے لگا. اتنے میں اس کا بیٹا رونے لگا. حضرت ام الورا فرماتی ہیں, بہن تمہارا بیٹا رو رہا ہے, اسے چپ کراؤ, اس کو دودھ پلا دو, اس کو بھوک لگی ہے. اللہ اکبر پیارے, اتنا سننا تھا. اس عورت نے اپنے پستان کو اپنے بچے کے منہ میں ڈالا, مگر بچہ بجائے دودھ پینے کے اور رونے لگتا ہے. ام الورا فرماتی ہیں کہ دوسرا پستان دے دو, تمہارا بیٹا آخر کیوں بضد ہو گیا ہے, کیوں رو رہا ہے. اللہ اکبر پیارے, دوسرا پستان اس عورت نے پیش کیا, مگر وہ بچہ روتا ہی چلا جا رہا ہے. جب اس بچے نے دودھ نہ پیا, روتا ہی رہ رہا ہے, تو ام الورا فرماتی ہے, بہن آخر مسئلہ کیا ہے, تمہارا بیٹا دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے. تب تک اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور اس نے روتے ہوئے عرض کیا, اے ام الورا سنو, معاملہ یہ ہے کہ کئی دن کا عرصہ گزر گیا ہے, میں فاقے پر فاقہ کر رہی ہوں, کچھ کھائی پی نہیں ہوں. اس کی بنیاد پر میرے پستان سے دودھ خشک ہو گیا ہے, میرے پستان میں دودھ نہیں ہے, میرا بیٹا تڑپ رہا ہے. میں گھر میں موجود تھی, میرے پاس کوئی اور معاملہ نہ سامنے آیا. میں سوچی کہ چلوں آپ سے کچھ کھانے کے لیے طلب کر لوں, جب کھا لوں گی تو مجھے بھی دودھ اتر آئے گا اور میرے بچہ شکم شیر ہو جائے گا. یہ کہہ کر کے رونے لگی. میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے داہنے پستان کو آپ نوش فرما رہے تھے. فوراً آقا غریب نواز نے اپنے منہ کو ہٹا لیا. جب والدہ نے پلٹ کر کے عادت کے مطابق آپ نے بائیں پستان کو پیش کیا تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا. منہ نہیں, آپ نے اس پستان کو منہ میں نہ لیا. آپ کی والدہ باتوں کرنے مشغول تھی, توجہ نہیں دے پائی. پھر آپ نے داہنا پستان پیش کیا, نوش کرنا شروع کر دیا. پھر بایاں پستان پیش کیا, پھر آپ نے منہ ہٹا لیا. اور جب آپ نے غور کیا تو دیکھا کہ معین الدین کی نگاہیں اس بچے پر مرکوز ہو گئی ہیں. کوئی اپنی والدہ سے فرما عرض کر رہے ہیں, امی جان ایک پستان کا دودھ میں نے نوش کر لیا ہے, یہ اہل بیت کے دروازے پر آ گئی ہے, اسے دوسرے پستان کا دودھ نوش کرا دیا جائے. والدہ سمجھ جاتی ہیں اور جب اٹھا کر اس بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو غریب نواز مسکرا اٹھے. اسی سخاوت کو دیکھنے کے بعد میں کسی دیوانے نے تو یہ عرض کر دیا ہے کہ میرے آقا کے گھرانے کا عالم تو یہ ہے, اہل بیت کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. ارے کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے,
کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، گھرانے والے۔ اللہ اللہ، یہ دیکھیے غریب نماز کو غریب نماز کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ بچپن میں اس طرح سخاوت کر رہے ہیں، غریب نمازی فرما رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی عمر شریف جب 3 برس کی ہوتی ہے تو عام بچوں کی طرح آپ نہیں کھیلتے ہیں، بلکہ بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو غربا مساکین کے بچے آتے ہیں، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جب کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے نہیں کھیلتے ہیں اے مسلمانوں کہ آپ جا کر کے دنیاوی کھیل میں مشغول ہو جائیں، بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لے جاتے ان کو بچوں کو میدان میں یا کہیں لے جاتے تو آپ فرماتے تھے کہ اے لوگو آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے ابو ایسے نماز پڑھتے ہیں تم ایسے نماز پڑھو۔ اب آپ امامت فرماتے، سارے بچے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ نماز کا طریقہ بچوں کو بتاتے، قرآن پڑھنا سکھاتے، اچھی اچھی باتیں بتاتے، کھانے کا طریقہ بتاتے۔ اللہ اکبر، وہ سارے بچے مفلسی اور غریبی کے شکار ہوتے، ان میں سے کئی بچے یتیم ہوتے جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ امیر گھرانہ تھا۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ سخاوت کا معاملہ اس طرح آپ کرتے تھے۔ ان بچوں کو جب گھر جانے کا وقت ہوتا تو غریب نواز فرماتے اب گھر جاؤ، تو سارے بچے جانے لگتے تو آپ فرماتے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہ کھانا وانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ کچھ بھوک لگی ہے؟ تو کہتے ہاں اے معین الدین حسن ہمیں بھوک لگی ہے، گھر کھانا آپ کے گھر کا مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ آپ بلا لاتے اور جب گھر لاتے تو بچوں کو بٹھا دیتے، امی سے کہتے امی جان، کہتی ہاں بیٹا، کہتی یہ بچے غریبوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، اے امی نے کھانا کھلا دو۔ آپ کی والدہ ان کو کھانا پیش کر دیتی، ان کو کھلاتی، وہ چلے جاتے۔ ایک روز آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آزمانے کے لیے معین الدین سے کہا اے بیٹا یہ بتاؤ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم لے کر ان بچوں کو بلا کر کے آؤ اور گھر میں کچھ موجود نہ ہو تو کتنی بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے بیٹا بغیر بتائے نہ لایا کرو۔ تو سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں اے امی جان مجھے معلوم ہے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ خود بھوکے رہ جائیں گے، انہیں غریبوں کو کھلایا جائے گا، اس گھرانے سے کسی کو لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے کوئی سائل کو نہ نہیں کیا گیا ہے۔ اے امی جان ہم مصطفیٰ کی اولادیں ہیں اور مصطفیٰ کے دیار کا اور دربار کا عالم یہ ہے کہ میرا رضا اس طرح مچل جائے تو آقا کی سخاوت کو اس طرح بیان کرنے لگے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، ذرا غور فرمائیے غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ ذرا آپ اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو ڈالیں۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو یہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعات تو بہت یاد آ رہے ہیں مگر ہم آپ کے سامنے اجمالی طور پر چند باتیں بتا کے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ذرا دیکھیے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو ہر مصنف نے اپنی کتاب میں تصنیف کیا ہے، لکھا ہے واقعے کو۔ بتایا ہی جاتا ہے جب آپ کی عمر شریف 4 سال 5 سال کی تھی، عید کا موقع تھا، رمضان شریف ختم ہوا، عید کا چاند نظر آ گیا، سارے لوگ نہا دھو کر کے اور اس کے بعد تیاریاں بنا کے عیدگاہ میں جا رہے ہیں نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے۔ سارا شہر جا رہا ہے۔ حضرت غریب نواز کی والدہ نے آپ کو نہلایا، خوشبو سے معطر کیا اور بیٹے کو سجا کر کے بھیجا، جاؤ عیدگاہ بیٹا جاؤ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں آ رہے تھے، دیکھا ایک نابینا بچہ ہے جو آنسو بہا رہا، بیٹھ کر کے سسکیاں لے رہا ہے۔ غریب نواز کرم فرماتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بچے آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، آج کیوں رو رہا ہے، آج کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ اللہ اکبر پیارے، بچے نے روتے ہوئے کہا اے بچے تو خوش نصیب ہے، جا اپنا کام کر، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ کہا نہیں بتا تو صحیح۔ اس بچے نے رونا شروع کر دیا اور کہا اے بچے میرے باپ دنیا
میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میرا باپ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، میں یتیم ہوں اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ آج کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اگر میرا باپ زندہ ہوتا ضرور مجھے بھی نئے لباس دلاتا، مجھے بھی نہلاتا، مجھے بھی عیدگاہ دے کر کے جاتا، میری خوشیاں دوبالا ہو جاتی، مگر آئے افسوس میرا کوئی دنیا میں اب نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ غریب نواز کو غریب نوازی دیکھو، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں تو خوش نہیں ہے کہ معین الدین حسن تیرا بھائی بن گیا، ہاتھ پکڑتے ہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ امی نے دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا امی جان اس بچے کو نہلا دیا جائے۔ امی نے نہلا دیا، کہا بیٹا اب کیا کروں؟ کہا امی جان یہ کپڑا انہیں پہناؤ۔ کہا اے بیٹا یہ کپڑا تو تمہارا ہے، تم کیا پہنو گے؟ کہا امی جان اس بچے کو یہ فاخرانہ لباس پہناؤ، یہ نیا لباس اس بچے کو پہناؤ، میں اس کا پھٹا لباس پہنوں گا۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی والدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس بچے کو آپ کا لباس پہنایا اور آپ نے اس بچے کا لباس پہنا۔ جب عیدگاہ کی طرف آپ چلے ہیں، عیدگاہ کی طرف آئے ہیں، اللہ اکبر پیارے، تو سارے مسلین آپ کو دیکھ رہے تھے، سارے اہل شہر آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں غریب نواز ہے جو ان کے در پر جائے گا وہ خالی نہیں لوٹے گا۔ حضرت محدث اعظم ہند کو پڑھو اور لو لگاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں، آقا جب یہ آپ کی غریب نوازی ہے تو میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، یوں عرض گزار ہو جاؤ کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا دیکھو پیارے، غریب نواز کی غریب نوازی ذرا آپ دیکھتے چلو۔ میں آپ کو بتاؤں غریب نواز آپ کو کیوں کہا جا رہا، علماء بیان کرتے ہیں یہ آپ کی غریب نوازی دیکھ کر لوگ آپ کو غریب نواز کہنے لگے کہ آپ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، آپ غریب کو نوازنے والے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر میں نے اپنے علماء سے اس واقعے کو سنا ہے کہ آپ بیان کیا جاتا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد کا سفر فرماتے ہیں تو بغداد شریف میں آپ نے قیام کیا کئی مہینے تک، کئی کتابوں میں ذکر ہے، اور آقا غریب نواز نے غوث اعظم کے بارگاہ میں 57 روز تک آپ نے حجرے خاص میں آپ سے فیض حاصل کیا۔ اس وقت غوث اعظم ضعیفی کے عالم میں تھے اور آپ کو فیضان سے مالا مال کر رہے تھے۔ اسی درمیان ایک واقعہ علماء یوں میں نے تقریر میں ان کو بیان کرتے سنا کہ بیان کرتے ہیں غریب نواز کو غریب نواز غوث اعظم نے خطاب دیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب آپ بغداد شریف میں قیام فرما تھے، باتیں راز و نیاز کی ہوتی رہتی تھی دونوں بزرگوں میں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا عشاء کے بعد میں فرمایا کہ اے معین الدین حسن، سویرے جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، بخش دے گا۔ اللہ اللہ، یہ کہا جب آپ نے تو غریب نواز خوش ہو گئے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے معین الدین مگر جو یہ بات کسی کو بتا دے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کے مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے حجرے میں آئے، کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں، اگر میں بتاؤں تو میرے لیے خطرہ ہے، نہ بتاؤں تو خلق خدا فائدہ نہ پائے گی، اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر پیارے، غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صبح صادق ہوا تو آپ فوراً بے چین ہو گئے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، گلیوں میں بغداد کے چلے، اعلان فرماتے رہے بغداد والوں سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے جو میرے پیچھے آج فجر کی نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے لوگوں اٹھو
جلدی کرو غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ، آپ کے پیچھے نماز ادا کرو، فجر کی نماز پڑھو۔ سارے اہل بغداد اٹھ پڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے مسجد پر ہو جاتی ہے، باہر لوگ صفا راستہ ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم کے پیچھے ابتدا میں ہیں۔ جب غوث اعظم نے سلام پھیرا، چہرہ ادھر کیا تو آپ نے دیکھا آج معمول سے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ لگتا ہے کسی نے میری بات کو بتا دیا، کس نے اعلان کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ سرکار غریب نواز کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا حضور میں نے اعلان کیا ہے، میں نے لوگوں کو کہا خلق خدا فائدہ حاصل کر لو۔ غوث اعظم نے یہ فرمایا ہے، عبد القادر جیلانی کے جملے نکلے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کہ جن کی زبان اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، عبد القادر جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے۔ عبد القادر قسم کھا لیں تو اللہ اپنے نیک بندے کے ذریعے انہیں کھلانے کی قسمیں دیتا ہے۔ میرا رضا اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، ارے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا والا تیرا۔ چنانچہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو معاملہ یہ ہے، میں نے عرض کیا غوث اعظم سے عرض کیا کہ حضور میں نے کہا تم نے کہا کیوں کہا، تم نے جانا نہیں کہ میں نے اعلان کرنے سے منع کیا تھا؟ کہا حضور ضرور منع کیا تھا۔ کہا تم کو اب یہ نہیں پتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تم جہنم میں چلے جاؤ گے؟ کہا حضور صحیح آپ فرما رہے ہیں، آقا آپ کے فرمان کے مطابق جب میں اعلان کر رہا تھا تو اس صف میں چلا گیا تھا، مگر جب آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو میں اس صف میں آ گیا۔ اتنا سننا تھا۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یہ کوئی اور نہیں غریب نواز ہیں جو غریبوں کو نوازنے والے ہیں، وہی سے آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں اب آپ لو لگائیے یوں عرض گزار ہو جائیے کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ اللہ اکبر پیارے، غریب نواز کی غریب نوازی کو دیکھو۔ آقا غریب نواز کیسے غریب نواز ہیں، کس طرح غریب نوازی فرماتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ آپ کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے اور جب اجمیر شریف میں آپ کا شہرہ ہو گیا، کشف و کرامت آپ کے ظاہر ہونے لگے، تو ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد دور بیٹھ گیا، مجمع سے رونے لگا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا، فرمایا رو کیوں رہا ہے، قریب آ جا۔ وہ قریب آیا، چادر اوڑھے ہوئے تھا، رو رہا تھا زارو قطار۔ آپ نے فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ کہا حضور میں رو نہیں تو اور کیا کروں۔ کہا ہوا کیا بتا تو صحیح۔ کہا سرکار معاملہ یہ ہے کہ میرے بدن میں خارش ہو گئی ہے، کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے، میرا جسم سڑ چکا ہے۔ آقا مجھ سے لوگ گھن کرتے ہیں، جس مجلس میں میں بیٹھتا ہوں لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اے غریب نواز آقا میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، طبیبوں سے میں نے دوا لے لی، کچھ کارگر ثابت نہ ہوا، رونے لگا۔ تو آقا غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرماتے ہیں قریب آ، وہ قریب آیا، جو آپ کے دوش مبارک پر چادر انور پڑی تھی اس کو اٹھایا، اس کی قمیض نکلوائی، اس پر ڈھک دیا، تھوڑی دیر کے بعد چادر کو ہٹا لیا،
لیا اس کا بدن چمکنے لگتا ہے اور خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، آخر وہ خوشبودار بدن کیوں نہ ہو جائے جب وہ مصطفیٰ کے تنے مبارک سے حصہ ہیں، مصطفیٰ کی ذات سے ان کا تعلق ہے، وہ نور کی اولاد ہیں، تو مصطفیٰ کریم جس طرح گزرائیں وہ راستہ مہک جائے، جس چیز کو چھو لیں وہ چیز مہک جائے، جس کی طرف راستے سے نکل جائے وہ راستہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ میرے رضا اسی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آقا کی خوشبو اس طرح دور دور تک پھیلی ہے، کیا آقا کی خوشبو غریب نواز پھیلا رہے ہیں، آقا کی خوشبو غوث اعظم پھیلا رہے ہیں، آقا کے بدن کی خوشبو ماراہرا میں پھیلی ہوئی ہے، کالپی میں پھیلی ہوئی ہے، صفی پور میں پھیلی ہوئی ہے، بیلگرام میں پھیلی ہوئی ہے۔ غریب نواز ہندوستان میں نبی کی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ میرے رضا کو پڑھو بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو کہاں کہاں پھیلی ہے کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ یہ مصطفیٰ کے چمن کے پھول ہیں تو جس چیز کو چھو لے وہ چیز مہک جاتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اس لیے آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا، اس لیے آپ کو لوگ غریب نواز کہہ کر پکارنے لگے۔ اے مسلمانوں، بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں کہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے۔ آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں آئے تو آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے پیغام دیا کہ آپ نے وہ اخلاق و مروت کا ماحول پیدا کیا کہ انسانیت کراہ رہی تھی مگر مسکرانے کا ڈھنگ سیکھ لیا، انسانیت بیزار ہو چکی تھی مگر اسے جینے کا حوصلہ مل گیا۔ جب اسلام کے صحیح رخ کو سرکار غریب نواز نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو آقا غریب نواز کے قدموں میں لوگ آ کر کے کہہ رہے تھے جب آپ کے تقویٰ اور آپ کی پارسائی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، آپ کے حسن کا عالم یہ ہے، آپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے، تو مدینے والے کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کا معاملہ کیا